یہی لونڈے لپاڑے جو ہے وہ فیصل واڈا کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. اچھا آ گیا شہزادے, تیری کیا بات ہے فیصل واڈے, چک کے رکھ کم. آپ یہ چاہتے ہیں ادارہ غیر سیاسی رہے, آرمی چیف سیاسی رہے. ان کا ایک انگلینڈ کا بیان ہے جس میں انہوں نے جنرلوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر اتنے بندے باہر نکل آئے نا تو جنرلوں کا بڑے جانو جرمن قسم کے جو ہے نا آپ کے لونڈے لپاڑے تھے جو بیٹھ کے اس وقت غداری کے فتوے بانٹا کرتے تھے. میٹنگ کا ذکر کیا گیا, میٹنگ ہوتی ہے کیا میٹنگ میں کوئی غیر آئینی فرمائش کی گئی؟ ہرگز نہیں. اور یہ کہہ کے نا اسد عمر صاحب بڑے آرام سے مطلب آگے نکل گئے. میری نظر میں آپ کا یہ جو جملہ ہے نا, اس نے آپ کے کل کے لانگ مارچ کے بیانیوں کو اتنا بڑا پنکچر لگایا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی, اس سلسلے میں پہلے ایک فیک نیوز چلی مختلف چینلوں کے اوپر کہ جناب عمران خان صاحب ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں 3 بجے. جب میں کہا جی بڑی کمال ہوگی, مطلب خان صاحب جو ہیں وہ اتنی چھتی رسپانس کریں گے. لیکن پھر فوراً خبر آئی کہ نہیں, فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ نہیں, طارق متین صاحب نے بیسیکلی ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی یہ خبر غلط ہے, ایسی بات نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا نہیں کر رہے, عمران خان صاحب کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے اسد عمر, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, شیری مزاری, حماد اظہر, 5 لوگوں نے مل کے پریس کانفرنس کی ایک ہی ٹاپک پہ, اور وہ اکثر باتیں جو ہیں وہ ریپیٹ کر رہے تھے. میں اس کو ذرا بڑے ڈیٹیل سے پہلے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ان کے جوابات میں کتنے کو ہولز ہیں, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے آج جو ہے وہ لاہور بار کی تقریب سے بھی خطاب کیا. خطاب میں کوئی امپورٹنٹ بات نہیں تھی, لیکن امپورٹنٹ بات 2 چیزیں تھیں یہاں پہ. ایک, عمران خان صاحب نے یہاں پہ لاہور بار کو جو ہے وہ 5 کروڑ روپے کا چیک دیا. اب اپنے لانگ مارچ سے ایک دن پہلے لاہور بار کو 5 کروڑ کا چیک دینا, تو اب آپ خود ہی اس کو 2+2 کر لیں, میں کیا اسپیکولیٹ کروں اس کے اوپر. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسرا, عمران خان صاحب جب اس تقریب سے باہر آئے تو چند وکلا کی جانب سے ان کے اوپر نعرے مارے گئے, اور نعرہ بھی جو تھا وہ گھڑی چور کا تھا. کیا کہا گیا اس میں, دیکھیے گا ذرا. تو یہ آپ نے یہ دیکھا, میرے لیے کبھی بھی کسی سیاسی رہنما کے لیے اس قسم کی نعرے بازی جو ہے نا وہ کوئی زیادہ اچھا نیک شگون نہیں ہوتا. لیکن ایک واقعہ صرف ہوا ہے, میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور, فیصل واڈا صاحب چونکہ کل سے خبروں کے اندر کافی گرم تھے, انہوں نے کل رات کو جو 9 بجے پریس کانفرنس کی تھی, اور پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اس کے بعد ایک طوفان آ گیا تھا. کیا ہویا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, تو ان کو جتنی دیر میں سمجھ آئی اتنی دیر میں جا کے پھر انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا. فیصل واڈا کو جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ سے نکالا گیا پی ٹی آئی کے, ان کی رکنیت معطل کر دی گئی. مطلب ان کو اب جا کے احساس ہوا کہ وہ ایک ہی ہو گیا. اچھا, میں اس کے اوپر ذرا کل ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکا تھا. واڈا صاحب جو ہے نا, ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے نا ہنسی آتی ہے, یقین کریں مجھے ہنسی آتی ہے. مجھے ہنسی اس بات کے اوپر آتی ہے کہ آج سے میرے خیال میں کوئی سال پہلے کی بات ہے, فیصل واڈا صاحب نے میرے بارے میں بڑی گھٹیا زبان استعمال کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, اور میں نے پھر اس کے بعد ان کو پورا ایک جواب دیا تھا. تو ان کی وہ جو گھٹیا زبان انہوں نے استعمال کی تھی نا, اس پہ پی ٹی آئی کے یہی لونڈے لپاڑے جو آج ان کو گالیاں اور برا بلا کہہ رہے ہیں نا, یہی لونڈے لپاڑے جو ہے وہ فیصل واڈا کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. اچھا آ گیا شہزادے, تیری کیا بات ہے فیصل واڈے, چک کے رکھ کم. آج ایسے ایسے پھول جھڑ رہے ہیں ان کے منہ سے فیصل واڈا کے لیے کہ میں صرف دیکھ کے نا میں ہنس رہا ہوں کہ مزہ آیا. یا وہ آصف کا ایک وہ جو کلپ ہے, ہور کوئی ساڑھے لائق, جب ہم آپ کو بتاتے تھے تب آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی ہیں, جب ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی جان یہ انسٹالیشن ہے آپ کی. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, آپ کی پارٹی میں ابھی بھی بہت سے ایسٹس جو ہیں نا وہ انسٹال ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب ایڈے چوچے کاکے نہیں ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں ہے, ان کو سب پتہ ہے کہ انسٹال والے کون سے ہیں. ابھی تو فیصل واڈا صاحب نکلے ہیں نا, آگے دیکھیے گا اور بھی نکلیں گے, ابھی نکلیں گے, کیونکہ یہ اکٹھے کر کے ہی تو آپ کی پی ٹی آئی بنائی گئی تھی آپ کی.
یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اسی طرح اکٹھے کر کے بنایا گیا تھا. لیکن آپ نے نہیں ماننا نا, وہ جڑے ارسلان بیٹا اسے غداری کے ساتھ جوڑ دو, اور وہ اظہر مشوانی ان کو لگائے اس کام کے اوپر ہوا ہے کہ ہماری پارٹی کے کسی بھی بندے کے خلاف کوئی بات کی تو اس کو تم نے بڑا چھوڑنا نہیں ہے اس کو. بعد میں جب وہ تھوڑے کے اگینسٹ پریس کانفرنس کرتا ہے تو پھر تمہیں احساس ہوتا ہے یہ ایڈا پیڑا سی, ایڈا پیڑا ہے وہ ایدے چنیاں برائیاں نے. آپ یقین کیجئے کہ میں تو یہاں تک دے رہا تھا کہ فیصل واڈا کی پرسنل زندگی کے اندر بھی یہ لوگ گھس گئے. میں نے آج تک کبھی کامنٹ نہیں کیا اور نہ میں کبھی کروں گا, میں اس قسم کی صحافت نہیں کرتا کبھی. ہمیں بہت سے سیاستدانوں کی بہت سی پرسنل باتیں پتہ ہوتی ہیں, یقین کیجئے, لیکن میں کبھی بھی اس قسم کی صحافت نہیں کرتا. میں جاتا ہی نہیں اس ایریا کے اندر. پروفیشنل اس کے پبلک ڈومین میں وہ کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس پہ بات کریں گے, پرسنل لائف میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ گھس گئے سارے لونڈے لپاڑے ادھر بھی گھس گئے. فیصل واڈا نے تو یہ کیا ہوا, تو فیصل واڈا نے وہ کیا, تو سارا کوئی پتہ لگ گیا انہوں نے, ہیں اب سب کوئی پتہ لگ گیا. کرو 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 کرو. خیر, فیصل واڈا صاحب کی جناب نااہلی کیس کی سماعت ہوئی آج. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. لب لباب اس ساری بات کا یہ تھا, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی ان کا جو ریکارڈ وغیرہ انہوں نے جمع کرایا تھا اس پہ اعتراضات اٹھائے تھے. آج بھی اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے, بلکہ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آپ اس کیس کے حقائق ثابت کرتے کرتے پھنستے نہیں جا رہے. مطلب ان کے فیصل واڈا کے وکیل وسیم سجاد صاحب ان کی وکالت کر رہے ہیں. بہرحال اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 9 نومبر تک ملتوی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ سائفر پر آڈیو لیکس اور کابینہ کی سب کمیٹی کے فیصلے کے تناظر میں ایف آئی اے نے سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو انکوائری کے لیے طلب کر لیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی دوبارہ طلبی کے نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کا معاملہ 2 لوگوں کی طرف جاتا ہے. بادی نظر میں تانے بانے عمران خان اور سلمان اقبال کی طرف جاتے ہیں. عمران خان اور سلمان اقبال کا کردار ارشد شریف کو باہر بھجوانے میں. اچھا, میں ذرا ایک ریکارڈ کے لیے صرف ایک بات یہ کہہ دوں یہاں پہ, ARY نیوز کی طرز صحافت سے مجھے بہت اختلاف ہے. میں نے خود بھی کام کیا وہاں پہ 1 سال, لیکن مجھے بہت اختلاف ہے ان کی طرز صحافت کے اوپر. یہ کوئی دو رائے نہیں ہے میرے خیال میں ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں تو وہ آپ کو بھی حیرانی نہیں ہوگی کہ سب پورا پاکستان ہی جانتا ہے کہ ARY جو ہے وہ PTI کو سپورٹ کرتا ہے, اور بہت حد سے زیادہ جا کے سپورٹ کرتا ہے. لیکن کل سے لے کر ابھی تک یہ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب سے شروع ہونے والی کہانی اور اب تک رانا ثناء اللہ صاحب تک یہ جو پہنچ چکی ہے, اور اس میں سلمان اقبال صاحب کو جس طرح جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ارشد شریف صاحب کے اس معاملے کے ساتھ, ابھی تک میں اس پوری کہانی سے رتی بھر بھی کنونس نہیں ہوں, بالکل بھی کنونس نہیں ہوں. اور وہ اس لیے میں کنونس نہیں ہوں کیونکہ مجھے ایک کلیئر کٹ یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح بنانے کی سٹوری کوشش کی جا رہی ہے کہ سارا مدعا جو ہے نا وہ سلمان اقبال کے اوپر ڈال دیا جائے, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ سلمان اقبال نے عماد یوسف کو یہ کہا کہ جی آپ ان کو باہر بھیج دیں, ارشد شریف کو باہر بھیج دیں. دس از ناٹ گڈ انف. صرف اس بنیاد کے اوپر کہ دبئی سے ان کو کینیا بھجوا دیا گیا اور کینیا میں وہ کسی فارم ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے, جو شاید سلمان اقبال صاحب کے جاننے والے کا ہوگا, ڈز ناٹ میک اٹ کہ لو جی اس کے پیچھے کنسپیریسی کے پیچھے جو ہے وہ سلمان اقبال صاحب شامل ہے. آئی ایم سوری. میں ان کی اس چینل کی طرز صحافت سے میرا اختلاف تھا, ہے اور شاید رہے گا, لیکن اس بنیاد کے اوپر جو ہے مجھے فی الحال کوئی ایسا ایویڈنس نظر نہیں آیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں ہاں جی سلمان اقبال کی طرف جو ہے نا انگلیاں اٹھانی چاہیے. خیر آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی کینیا میں ارشد شریف جہاں قیام پذیر تھے وہ فارم ہاؤس تھا, وہ متنازع تھا. اس فارم ہاؤس کی ملکیت بھی قوم کے سامنے 1-2 دن میں آ جائے گی, جبکہ ارشد شریف کے ساتھ گاڑی میں سوار خرم ARY کا ملازم ہے. سو واٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خرم اور وقار کے بارے میں اگلے چند دن میں اہم اطلاعات ملیں گی, جو ابھی ابتدائی اطلاعات ہیں. اس کے بعد کھرا عمران خان اور سلمان اقبال کی طرف ہی جاتا ہے, تاہم ابھی کسی کو بھی اس قتل میں ملوث ہونے کا نہیں کہہ سکتے. جی گل سی کہہ نہیں سکتے, لیکن سلمان اقبال کے اوپر اب تک کم از کم 2-2.5 پریس کانفرنسیں ہو چکی ہے. میں 2.5 اس لیے کہوں گا کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے نام نہیں لیا تھا, لیکن ان کے بھی اشارے اسی طرف ہی تھے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, اب آ جائیں اس پریس کانفرنس پہ جو آج جوابی پریس کانفرنس جنہوں کہتے ہیں نا جوابی حملہ, تو PTI کی طرف سے جوابی حملہ کیا گیا. ویسے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب خود تشریف لائیں گے اور پریس کانفرنس کریں گے, لیکن انہوں نے PTI کی لیڈرشپ کو بھیجا اس کے لیے.
شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی 2 پریس کانفرنسیں ہوئی جس میں ہماری نظر میں معاملات سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیے گئے, نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا. آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس کا ماخذ یہی تھا کہ ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ غیر سیاسی رہے گا. سب کی خواہش ہے ادارے سیاست میں حصہ نہ لے, اگر ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے تو آسانیاں ہوں گی. یہ شاہ جی اور خان صاحب کنٹینر کے اوپر جلسے کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی خواہش ہے ادارے سیاست میں رہیں. وہ تسی جانتے کی ہو, مجھے پتہ کیا لگتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں ادارہ غیر سیاسی رہے, آرمی چیف سیاسی رہے. آپ میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں آرمی چیف چوکے سیاسی ہو جائے, مطلب وہ اس کا نیوٹرل شوٹرل والا کوئی چکر نہیں ہونا چاہیے, لیکن ادارہ جو ہے نا وہ غیر سیاسی ہو جائے. اس طرح شاہ جی نہیں ہوتا, شاہ جی اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں مل سکتے, اس طرح نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کل ہمارے ایک ساتھی نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کا مقصد, یہ بیسکلی فیصل واڈا صاحب کی بات کر رہے ہیں, کل ہمارے ساتھی نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کا مقصد لوگوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش تھی. پریس کانفرنس کے بعد لندن کے بیانات سے پول کھل گیا. تحریک انصاف کے تمام احتجاج پرامن ہوئے. نہ شاہ جی 2014 پی ٹی وی بھول گئے, اسلام آباد کے اندر آگے سارے درخت جلا دیے, بھول گئے. 25 مئی کو حکومت نے تشدد کیا, ہم تو پرامن تھے. ہماری پالیسی بڑی واضح ہے, مارچ قانون کے دائرے کے اندر ہوگا. تحریک انصاف کا لانگ مارچ پرامن ہوگا. کہا جا رہا ہے سیاسی عدم استحکام کسی صورت قبول نہیں ہوگا. عدم اعتماد کے دن سیاسی عدم استحکام شروع ہوا تھا. ہاں جی, کیونکہ آپ کی حکومت رہی نہیں تو اس لیے عدم استحکام شروع ہو گیا. انتخابات کرانے سے ملک میں استحکام آ جائے گا. کہا گیا سائفر من گھڑت بیانیاں ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. سائفر ایک حقیقت تھی اور ہے. کامرا کی نشست کا ذکر ہوا. عمران خان اور میں بھی موجود تھے جب سائفر کا ذکر آیا, تو ہمیں تو کہا گیا تھا بالکل اساس مسئلہ ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے. اچھا, یہ تو آپ کو کہا گیا, آپ نے کیا کہا تھا؟ اصل بات تو یہ ہے, کیا عمران خان صاحب نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ یہ ایک معمول کی بات ہے, چھوڑے اسے, کیونکہ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلایا گیا. اگر من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈیمارش کی کیا ضرورت تھی. یہ بھی تاثر دیا گیا سفیر کے بیانیے کو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. سفیر نے سائفر میں کہا سفارتی تجربے میں ایسی گفتگو استعمال ہوتے نہیں دیکھی. سفیر نے کہا یہ دھمکی تھی, ہم نے نہیں, سفیر نے ڈیمارش کی تجویز دی تھی. نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں ڈیمارش کرنے کا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا. بیانیہ گھڑنے والی بات کا حقیقت سے تعلق نہیں. کرونا کے دوران فوج کے کردار کی عمران خان نے تعریف کی. تحریک انصاف کبھی خلیج نہیں چاہتی, نہ چاہتے ہیں. پچھلے دنوں کانفرنس میں جو نعرے لگے اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. میٹنگ کا ذکر کیا گیا, میٹنگ ہوتی ہے, کیا میٹنگ میں کوئی غیر آئینی فرمائش کی گئی؟ ہرگز نہیں. اچھا, بار بار کہا ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے, الیکشن ہمارا ایجنڈا ہے. یہ جو شاہ صاحب, یہ جو آپ نے ابھی میٹنگ کا ذکر کیا ہے نا کہ میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں کوئی غیر آئینی فرمائش نہیں کی گئی, میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایتھے پوز لا دیو, میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کا جواب دیتا ہوں. آگے چلیں, ٹھیک ہے. اینو کہتے ہیں نا ذرا سام کے رکھنا, میں آ رہے ہیں, میں اینو سام کے رکھنا ہے, میں ہونی آیا. اسد عمر صاحب پہ آ جائیں جناب. انہوں نے کہا عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں مضبوط فوج پاکستان کے دفاع کے لیے اہم حصہ ہے. عمران خان نے کبھی لندن واشنگٹن جا کر فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. عمران خان ویسے ان کا ایک انگلینڈ کا بیان ہے جس میں انہوں نے جنرلوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر اتنے بندے باہر نکل آئے نا تو جنرلوں کا آہو. عمران خان نے کبھی بھارت کے وزیر اعظم سے چھپ کر فوج کے خلاف باتیں نہیں کی. عمران خان اس فوج اور قوم دونوں کو اون کرتے ہیں. عمران خان کا تنقید کرنا آئینی حق ہے, تنقید سے ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں, تنقید کا مقصد فوج کی بہتری ہوتا ہے. عمران خان نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ ادارہ کمزور ہو. اچھا جی, آج کہا گیا فوج کی لیڈرشپ پہ الزام لگانا مناسب نہیں, اس بات میں وزن بھی ہو سکتا ہے. فوج قومی سلامتی کے لیے اہم جزو ہے. کیا پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کی ساکھ اور اس کا رتبہ ملکی وحدانیت کے لیے اہم نہیں ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا عدم اعتماد آنے کے بعد پاکستان کی تاریخ کا خطرناک معاشی بحران پیدا ہوا. کوئی دو رائے نہیں, آپ سیاسی نظام پر اثر رکھتے ہیں. آپ کو الیکشن کا کہنا کوئی غیر آئینی بات نہیں. عمران خان یہی بات جلسوں میں بھی کر رہے ہیں. صحیح کہا گیا, قومی سلامتی صرف فوج خود نہیں اگر قوم ساتھ نہ ہو. کیا وجہ ہے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ عمران خان چاہتے ہیں ملک کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے. عمران خان سوال پوچھ رہے ہیں, اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہے. سوچ بچار کریں گے تو پتہ چلے گا کچھ غلطیاں اور اداروں سے ہوئی ہیں. اس کے بعد فواد چودھری صاحب آئے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ISPR کی پریس کانفرنس سے آج ہمیں دھچکا لگا ہے جو ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے, اور اداروں کی پریس کانفرنس کا تو جواب نہیں دے سکتے, اداروں کا احترام رہنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو جو دھمکیاں ملی وہ تو عوام کے نوٹس میں ہیں.
اطہر ملنا. اس کے بعد انہوں نے کہا آج رانا ثناء اللہ باتیں کر رہے ہیں, 16 کیس ارشد شریف کے خلاف بنائے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا تحقیقات ہونی چاہیے, خوشائند بات ہے, تحقیقات ہوں گی. پاکستان سے کیوں گئے دبئی میں, کس نے پریشر ڈالا, انٹرنیشنل تحقیقات ہونا ضروری ہیں. اس کے بعد انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ آ گئیں. شیریں مزاری صاحبہ اس کے بعد کہتی ہیں جی ارشد شریف بیٹوں اور بھائیوں جیسا بھی تھا, ارشد شریف واپس آنا چاہتا تھا. ترجمان پاک فوج کی غلط بیانی پہ افسوس ہے. ارشد شریف پر پہلے پاکستان میں ظلم کیا گیا, اس کا شو بھی بند کیا گیا. ارشد شریف نے جانے سے پہلے کہا تھا اس کی ہیڈ منی دی گئی, آج بیٹھ کر کہتے ہیں ارشد شریف کو کوئی تھریٹ نہیں تھا. فیصل واڈا کی پریس کانفرنس میں رانا ثناء اللہ نے شاباش دی. حامد میر پر بھی پاورفل کمیشن بنا تھا, پتہ نہیں کدھر رپورٹ گئی. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملٹری لیڈرشپ کا نام لے تو میوٹنی لگ جاتی ہے, تنقید پر جواب دینا میوٹنی نہیں ہوتا. عمران خان پر ہر دوسرے دن کوئی فضول سا اچھا یہ جو بات ہے نا, یہ تنقید پر جواب دینا میوٹنی نہیں ہوتی. جب آپ لوگوں کی حکومت تھی نا اور نون لیگ جب وہ جواب دیتی تھی نا, تو آپ ہی کے لیڈر جا کے ہر چینل کے اوپر جو ہے نا غداری کے فتوے بانٹتے تھے. اور آپ کے جتنے لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز ہیں جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے, ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان سے وہ پیسے ان ویڈیو سے کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے, یا ان کو پرائیویٹ کر دیا ہوا ہے, لیکن اس میں بڑے جانو جرمن قسم کے جو ہے نا آپ کے لونڈے لپاڑے تھے جو بیٹھ کے اس وقت غداری کے فتوے بانٹا کرتے تھے. جا کے دیکھ لیجئے گا. اور وہ بیٹھ کے اس کو کہتے تھے نون لیگ کے اور یہ 5-6 اینکروں کا تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف جو ہے عوام کو اکسانا ہے. جا کے دیکھ لیجئے گا, پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے, آج آپ کو بات کا احساس ہو رہا ہے. آج اس لیے بیٹھ کے معافیاں مانگی جا رہی ہے اینکروں سے کہ جی غلطی ہوگی, بڑی غلطی ہوگی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا, اور ایک سوال ایک ایسا تھا جس کا اسد عمر صاحب نے جو جواب دیا نا, میری نظر میں تب تک, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اسد عمر صاحب نے بات کہی ہے نا, تب تک سوائے ایئر وائی کے باقی تمام چینل اس پریس کانفرنس سے نکل چکے ہوئے تھے. لیکن میں اس کو ایک اور سورس کے تھرو لائیو دیکھ رہا تھا پوری پریس کانفرنس. اس ایک سوال کے جواب نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو نا پھاڑ کے رکھ دیا. میں یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں, غبارہ پھاڑ کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, سوال یہ ہوا کہ جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کے بارے میں کہا گیا تھا مارچ کے اندر کہ جی آپ ایکسٹینشن لے لیں اور بے شک تاحیات لے لیں. اس پہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اچھا کیا آپ نے مجھے یاد دلا دیا, مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا, میں اس کا جواب میں پہلے بات کرنا بھول گیا. تو ایک صحافی کے سوال میں انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا تاحیات تو ہو نہیں سکتی کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو دوسری سائٹ سے جو ہے وہ ایکسٹینشن آفر ہو رہی ہے تو آپ ہم سے لے لیں, آپ ہم سے لے لیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اور یہ کہہ کے نا اسد عمر صاحب بڑے آرام سے مطلب آگے نکل گئے. اسد عمر صاحب میری نظر میں آپ کا یہ جو جملہ ہے نا, اس نے آپ کے کل کے لانگ مارچ کے بیانیوں کو اتنا بڑا پنکچر لگایا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. آپ 55 جلسے کر چکے ہیں جس میں آپ میر جعفر میر صادق میر جعفر میر صادق میر جعفر میر صادق کہہ کے آپ اپنی پارٹی کے انصافیوں کو نچا کے دمالیں ڈلوا کے نعرے مروا کے ان کے گلے بٹھا کے, ٹھیک ہے, ان کا بیڑا غرق کر کے آپ نے مطلب انی مچا دی. اور ہمیں اب یہ بات جا کے پتہ لگتی ہے کہ آپ نے ان کو ایکسٹینشن آفر کی ہوئی تھی. آپ کی پارٹی کے لوگ لندن سے لے کے ادھر لاہور کے لبرٹی چوک تک جہاں پہ کل آپ نے اکٹھے ہونا ہے, یہیں پہ جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ بیٹھ کے بینر لے کے کھڑے ہوئے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ ساڈا لیڈر جڑا ہوتے آپ ایکسٹینشن انہوں آفر کر چکے ہیں کہ بھائی جان لے لیں ایکسٹینشن, صرف تاکہ میری کسی طرح حکومت بچ جائے. یعنی آپ اس حد تک چلے گئے ہوئے تھے. اور جب وہ کام نہیں ہوا, اس کے باوجود جب آپ کی یعنی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, تو پھر آپ نے سوچا کہ تیری ایسی تھی تیسی, چلو یہ شروع کرو غداری کے فتوے بانٹنا. اور آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے تو میر جعفر میر صادق غداری یہ ہوتی ہے تو غداری وہ ہوتی ہے تو غدار اس طرح ہوتا ہے. یہ کام آپ نے شروع کر دیا. آپ اتنی بڑی بات کو اتنے آرام سے کریں. میں ظاہری بات ہے آئی ول ناٹ کوسچن دا کریڈیبلٹی آف آل دا جرنلسٹ ہو ور سٹنگ اوور دیئر, لیکن یہ اتنا بڑا جملہ تھا. میں آپ یقین کریں جب میں سن رہا تھا میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو. یعنی آئی ایس پی آر نے تو یہ کہا, آپ نے اتنی دیر تک یہ چھپا کے رکھی بات کہ آپ نے ایکسٹینشن آفر کی تھی جنرل باجوہ کو. پھر آپ ایک جگہ کہتے ہیں ہم تو اداروں کی مضبوطی میں یقین رکھتے ہیں. آپ نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ نے دوسری ایکسٹینشن آفر کر دی جنرل باجوہ کو.
اور اب آپ یہ مت کہیے گا کہ جناب وہ ان لوگوں نے بھی آفر کی ہوئی تھی, کیونکہ جنرل باجوہ آن ریکارڈ 2 دفعہ بیان دے چکے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, اور نہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اب تک یہ کہا گیا کہ ہاں جی ہم ایکسٹینشن آفر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لیکن آپ نے آج اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے اسد عمر صاحب, اور آئی ایس پی آر کی جانب سے لگے اس الزام کو آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ حقیقت ہے, ہم نے آفر کی تھی ایکسٹینشن. رہ کیا جاتا ہے پیچھے پھر؟ آپ کا امریکہ سے لے کے ایکسٹینشن تک سے لے کے ہر قسم کا بیانیہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے. لیکن میں جانتا ہوں وہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے دھمالے ڈالنی ہے ابھی, وہ نہیں چھوڑیں گے, انہوں نے کہنا ہے بھائی جب آئے گا عمران, بس سانو نہیں پتا, چاہے وہ جھوٹا ثابت بھی ہو جائے, آنکھوں کے سامنے ثابت ہو جائے, بس اسی نہیں چڑھنا پھر بھی. لیکن آئی ایم سوری, میں جس کا تھوڑا سا دماغ کام کرتا ہے نا, وہ آپ کی اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. مجھے تو پہلے ہی اس بات میں حیرانی تھی کہ بھائی ایک جگہ بیٹھ کے آپ کے جتنے یہ لیڈرز وغیرہ ہیں, یہ سارے کے سارے دن رات جنرل باجوہ کے خلاف بیانات دیتے ہیں, رات کو جا کے وہی بندہ جا کے ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ نے ڈے 1 سے ان سب کو بیوقوف بنایا ہے, ڈے 1 سے بنایا ہے, تو چک کے رکھو کام. ہفتہ چلنا ہے نا ابھی آپ کا یہ لانگ مارچ, ایدیش بھی یہی کم پاؤ گے تسی, میں نے پتا ہے. چک کے رکھو کام. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.